السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پوری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہوں اور خصوصی طور پر اپنے مسلمانوں سے کہ آج جو دنیا میں افراتفری ہے اور کہیں بھی امن و سکون نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے اور صرف ایک وجہ ہے کہ انسانوں نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھ میں تمام مشکلات کا حل ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی میں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مالک نے یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو یہ دنیا میں جو ہلکے عذاب آتے ہیں، طوفان ہوں، زیادہ بارشیں ہوں، سیلاب ہوں یا زلزلے ہوں، جنگیں ہوں، مہنگائی ہو، افراتفری، آپس میں لڑائیاں ہوں، یہ اس وجہ سے ہے، یہ پنشمنٹ، ہلکی پنشمنٹ اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ فطرت کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کے منصوبے کے سامنے تم شعوری طور پر سرنڈر ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے مالک اور خالق کا حکم ہے۔ تو یہ جتنے آج یہ خاص کر آج کل کے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر یہ پتہ نہیں گزشتہ 60 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے سیلاب کا، بہت زیادہ تباہی آئی ہے، انسان مرے ہیں، گھر اجڑے ہیں اور ملک ایک سوگ کسی کیفیت میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیر فطری کام کیے ہیں، غیر فطری۔ جس طرح صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شہر بڑا شہر ہو جائے تو پھر ایک نیا شہر آباد کیا جائے، اس طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی، معیشت مضبوط ہوگی۔ اسی طرح دریا ہیں، انہوں نے تو بہنا ہی بہنا ہے۔ اگر آپ دریا کے اندر جا کے اپنا گھر بنا لیں گے تو پھر دریا پانی جب آئے تو پھر اس کے بعد گلہ کریں کہ میرا گھر ڈوب گیا، تو اس نے ڈوبنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے، عقل دی ہوئی ہے۔ دریا کا ایک خاص رخ ہوتا ہے، اس کے قرب و جوار میں یعنی اپنے بلڈنگیں نہ بناؤ، اپنے گھر نہ بناؤ، ایک خاص اس کا روٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارے قومی لیول پر اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈیم کا معاملہ ہے، ڈیمز جہاں سیلاب کو روکتے ہیں وہاں بہت بڑے سیلاب کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، اس لیے پوری طرح یہ ساری چیزیں پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اصل میں جو پوری دنیا میں ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ خاص جمہوریت کا سسٹم یا بادشاہت بھی ہے، تو اپنی ذاتی بادشاہی قائم کرنے کے لیے انسانوں کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر۔ اللہ کے بندوں کو انہوں نے اپنا بندہ بنا دیا ہے، تو اور یہ بندے بن گئے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ یہ بندوں کو بندے بنے ہیں۔ بندوں کا بنایا ہوا نظام ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا جو رحمت و شفقت والا نظام ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو پھر وہ جو کسی نے کہا نا کہ شرک قدرت کو گوارا ہی نہیں، مجرم گناہوں کی سزا پائیں گے، جب بھی ہوگا گرم بازار ستم، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے اور پھر سیلاب آئیں گے، یہ تو آنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو آج بھی اگر یہ انسانیت اجتماعی طور پر اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دے، توحید کو اپنائے، انبیاء نہیں آئیں گے، اس سے پہلے کم و بیش 1,00,000 انبیاء آ کے چلے بھی گئے، یہی دعوت دیتے رہے کہ دیکھو اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا اکیلا مالک ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی تم نے بندگی کی پھر دنیا اور آخرت میں تمہیں عذاب کے مزے چکھنے پڑیں گے۔ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں تو جو ذلت ہے وہ تو بہت ہی بڑی ہے۔ اس لیے غور کرو اللہ کے بندو، کہاں غلطی لگی ہے۔ تو خاص کر میں مسلمانوں کو یہ کہوں کہ دیکھو اللہ کی آخری کتاب آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ایک پورا نظام بنا کے گئے ہیں، صحابہ کرام کی پوری تاریخ ہے، اسلامی ریاست موجود ہے۔ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کبھی کہتے ہو مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، کبھی نبی علیہ السلام کی باتیں بھی لاتے ہو، کوئی حدیث کوٹ کر دیتے ہو، قرآن کی کسی آیت کا بھی حوالہ دے دیتے ہو، اور صحابہ کرام کے بھی کچھ واقعات بیان کرتے ہو، تو وہ طریقہ، وہ ایمان عقیدہ کیوں نہیں اپناتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ صحیح معنوں میں پڑھتے تو ہو لیکن اس کی طرف آتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو۔
ذرا سا غور کرو میرے بھائیو رک کے کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین جو ہے یہ مشہور ہو چکے تھے، منوا چکے تھے اپنی شخصیت، اور آج بھی غیر مسلم بھی، وہ ایک کسی نے کتاب لکھی ہے جس میں 100 بندوں کی اس نے ہسٹری لکھی ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ انسانیت کے اوپر اثر ڈالا ہے، حالانکہ وہ عیسائی تھا لیکن پھر بھی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سر فہرست رکھا ہے۔ تو آپ بتائیے اتنے زیادہ اخلاق والے، اتنی زیادہ عزت والے آدمی نے آخر کیا کہا تھا کہ اس کو مکہ سے نکال دیا گیا، اور جو ان کا ساتھی بنتا تھا اس کو بھی مکہ سے نکال دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی سختیاں کرتی تھی، آخر وہ بات کیا تھی؟ اللہ کے بندو وہ یہی بات تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بات ماننے کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تھا مسئلہ، اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں تھیں، یا ابراہیم اگسنی چل رہا تھا، یا اسماعیل اگسنی، یا لات بابا، یا حضرت آپ مشکل کشا ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سنتا ہے، ان کی نظر و نیازیں، بکرے کاٹے جا رہے ہیں، سالانہ عرس ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، ڈھول ڈمکے چل رہے ہیں۔ تو اس کا رد تھا کہ یہ سب کچھ اگر تم کرو گے تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے ماننے والے نہیں ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چونکہ رسول ہیں، کوئی بات اپنی نہیں ہے، جو بات بھی وہ بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو جو اللہ کی کتاب ہے، چاہے اس کی تشریح کی شکل میں ہو صحیح حدیث، کوئی بات وہ اپنی نہیں ہے، ان کی بات اللہ کی طرف سے ہے، اس کو مانو تب تم اللہ کے بندے ہو، اور تب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جیسے مرو گے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نصر من اللہ و فتح قریب یہ فتح عطا فرمائے گا، عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا، اتنی بڑی آفر کی گئی، اور اس جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، تو اور نہیں مانو گے تو الٹا معاملہ ہو جائے گا، دنیا میں ذلت ہوگی، خواری ہوگی، معیشت تنگ کر دی جائے گی، کروڑوں خربوں کے مالک ہونے کے باوجود تم اپنے آپ کو غریب محسوس کرو گے، تنگی محسوس کرو گے، اور مرنے کے ساتھ ہی آگ کے اندر اتر جاؤ گے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ کوئی نہیں اٹھاتا ہے، کسی بندے نے، کسی عالم دین نے اس دور کے اندر یہ بات نہیں کرتا ہے، سارے اپنے اپنے مسلک کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی بریلویت کو پروموٹ کر رہا ہے، کوئی دیوبندیت کو کر رہا ہے، کوئی اہل حدیثیت کو کر رہا ہے، کوئی صوفیزم کا پرچارک ہے، کوئی جمہوریت کے بت کی پوجا کر بھی رہا ہے اور کرا بھی رہا ہے، اور لوگوں کو تھپکی دے رہا ہے کہ ہماری جو بقا ہے نا وہ جمہوریت کے اندر ہے، حالانکہ ساری ذلت اور خواری اس جمہوریت کی وجہ سے ہے۔ 75 سال کے بعد پتہ چلا کہ آزاد ہے ہی کوئی نہیں، یہ جمہوریت کا تحفہ آپ کو بہترین تحفہ دیا ہے 75 سال بعد آپ کو۔ تو اللہ کے بندو، ابھی بھی موقع ہے، پلٹو اپنے مالک اور خالق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے تم سے کوئی چندہ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی ووٹ نہیں چاہیے، نوٹ نہیں چاہیے، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں تمہارا، میں تمہارا بھائی ہوں، آرمی افسر ہوں الحمدللہ، اور 7 پنجاب ریجمنٹ میں 38 سال پہلے میں نے یہی بات ان کو کہی تھی۔ تو یہ بات اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اگر سمجھ میں آ جاتی آج ملک کا نقشہ تبدیل ہوتا، بلکہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا، یقین کیجئے۔ اور ابھی بھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو مان لو میری قوم کے لوگوں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا، صحیح معنوں میں تمہیں حقیقی آزادی اس سے ملے گی، ورنہ کبھی حقیقی آزادی نہیں مل سکتی۔ یہ جو عمران خان صاحب آگے پیچھے یہ سب کچھ، یہ پرانا جال ہے، اس جال کے اندر بار بار پھنسو گے، تمہیں حقیقی آزادی کبھی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ ہاں، نواز شریف اور شہباز اور زرداری کی غلامی سے نکل کر تم عمران خان اور محمود قریشی اور چودھری فواد کی غلامی کے اندر آ جاؤ گی، یہ تبدیلی آئے گی، اور ذلت اور خواری تمہارے اوپر سے ہٹ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور بالفرض میں یہ بھی کہتا ہوں، بالفرض چلو تمہاری مان لی جائے فار دا سیک آف آرگومنٹس، کہ دنیا میں تم اپنے ملک کو پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، خوشحال ہو جاؤ، سونے کے نوالے اور چوریاں کھاؤ، لیکن مرنے کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں اتر جاؤ گے۔ بتاؤ یہ بہتر ہے یا یہ آفر بہتر ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔